شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل پر خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانیاں شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور ہینڈ فری لگا لیجئے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی حسن شیئر کر رہے ہیں۔ حسن کہتے ہیں میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بھیانک ترین کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے 22 برس پرانی بات ہے۔ میں جاب لیس تھا، میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، نہ ہی اتنی تعلیم تھی کہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل سکتی۔ میں نے بہت جگہ پر کوشش کی کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے، لیکن مجھے نوکری نہیں ملتی تھی۔ حالات بھی ایسے تھے کہ میں فارغ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تبھی مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ ایک واچ مین کی نوکری ہے، اگر کرنا چاہو تو۔ میں نے اسے کہا کہ میں بالکل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتاؤ مجھے کہاں جانا ہوگا۔ اس نے مجھے ایک سوسائٹی کے آفس کا ایڈریس اور نمبر دیا۔ میں وہاں پر گیا، ایک آفس تھا، وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں گیا تو وہ ابھی اپنا کوئی کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں آدمی نے بھیجا ہے۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، مجھے کہنے لگے کہ یہاں پاس سوسائٹی ہے، اس کے لیے ہمیں واچ مین کی ضرورت ہے، چوکیدار کی، تو وہاں پر تم پہرا دے لو گے؟ میں نے کہا کہ جی۔ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہفتے میں 1-2 دن کے ٹائم بھی آنا ہوگا، ادروائز مجھے پوری رات کی ڈیوٹی تھی میری وہاں پر۔ میں نے واچ مین وہاں پر رہنا بھی تھا باقاعدہ، وہاں پر ایک کیبن تھا باقاعدہ واچ مین کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کی جو تنخواہ تھی وہ بھی معقول تھی۔ مجھے یہ تھا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ سر ٹھیک ہے۔ اب وہ جو سوسائٹی تھی، آفس جو تھا ان کا، آفس تو اتنا دور نہیں تھا، آفس تو روڈ کے قریب ہی تھا۔ وہ مجھے آگے سوسائٹی کی طرف لے گئے، موٹر بائک پر بٹھا کر۔ سوسائٹی خاصی اندر جا کے تھی، تقریباً ان کے آفس سے آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر تو ہوگی ہی صحیح۔ راستے میں وہ ایک ویران سی سڑک تھی، اس کے آگے پھر سوسائٹی شروع ہو رہی تھی۔ ابھی وہ بڑے پلرز لگے ہوئے تھے، ابھی سوسائٹی کا گیٹ ایک حصہ لگ چکا تھا، ایک حصہ شاید ابھی لگنا تھا، اور وہاں پر بہت گھر تھے۔ کچھ گھر زیر تعمیر بھی تھے اور کچھ گھر تعمیر ہو چکے تھے اور ان پر تالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ سر یہاں پر کوئی آباد نہیں ہوا ابھی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ابھی یہاں پر آبادی نہیں ہوئی ہے، ابھی یہاں پر گھر بنے ہیں، کچھ گھر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کچھ بن رہے ہیں، اور کچھ گھروں میں بہت قیمتی سامان بھی ہیں، 1-2 گھروں سے چوری ہوئی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہاں پر واچ مین کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آگے جب وہ مجھے سوسائٹی کے اندر لے کر گئے، انہوں نے مجھے جگہ دکھائی، خاصی بڑی جگہ تھی، خاصی بڑی سوسائٹی تھی۔ جتنی بڑی وہ سوسائٹی تھی وہاں پر ابھی اس حد تک تعمیر نہیں ہوئی تھی، صرف پہلے والی 2 ہی گلیاں تھیں جن میں گھر بنے ہوئے تھے۔ وہاں پر جب ہم لوگ دن کے ٹائم وہ گھر دیکھ رہے تھے، ایک گھر تھا سرخ دیواروں والا گھر، بالکل کارنر پر گلی کے۔ ہم لوگوں کا جب بائک رکا تو ہم لوگ اترے، ایک دم میری اس گھر پر نظر پڑی تو مجھے اس گھر کے دوسری منزل میں کھڑکی میں کوئی نظر آیا کھڑا ہوا۔ میرا بالکل بھی وہم نہیں تھا، کوئی وہاں پر کھڑا تھا جو ہمیں دیکھ کر پیچھے ہٹا۔ جب ہم لوگ اس گھر کے پاس سے گزرے، اس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پہلے سوچا کہ ان سے پوچھتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ یہ کہیں کہ سوال اتنے کرتا ہے، وہم کر رہا ہے، تو کہیں نوکری ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں چپ کر گیا۔ اسی گھر کے قریب ایک کیبن تھا، وہ چھوٹا سا کمرہ ہی کہہ لیں، کیبن ٹائپ کمرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ بھی تھا، چیئر بھی تھی، پانی کا کولر، ایسی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی، ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ چوکیدار کا کمرہ تھا، مجھے انہوں نے دکھایا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کی بیک سائڈ پر ایک چھوٹا سا باتھ روم بھی تھا۔ میں نے کہا کہ سر میں آج رات سے یہاں پر اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ انہوں نے میرا نام، میرا ایڈریس
جو کچھ بھی میری ڈیٹیلز تھی وہ لے لی اور مجھے چابی دے دی اس کیبن کی جہاں پر میں نے رکنا تھا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک 9 بجے تم نے یہاں پر پہنچ جانا. رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک میری ڈیوٹی تھی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب میں وہاں پر گھر گیا, واپس گھر جا کر بتایا, ابو کو بتایا, امی کو بتایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام شروع کرو, چلو اچھی بات ہے کہ رہائش بھی ہے وہاں پر, کیونکہ ہمارے گھر سے تو وہ جگہ بہت دور تھی, بالکل جیسے شہر کے باہر اب نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں, کالونیز بن رہی ہیں, ایسی وہ ایک جگہ تھی. میرے پاس سائیکل ہوتا تھا, میں نے اللہ کا نام لیا. سردیوں کا موسم تھا, میں گھر سے 8 بجے نکل گیا. امی نے مجھے کھانا بھی دے دیا, ایک چائے کا مجھے ٹی پاٹ بھی بنا کے دے دیا. میں اپنا سامان لیے تو میں وہاں پر پہنچ گیا. وہاں پر پہنچتے پہنچتے مجھے 9:30 ہو گئے. 1.5 گھنٹہ لگاتار میں نے سائیکل چلایا, کیونکہ ایک تو گھر دور تھا, اوپر سے سردی, سناٹا. جب میں سوسائٹی کی طرف آ رہا تھا, وہ جو آفس تھا جہاں پر میں سر سے ملا تھا, توقیر صاحب ان کا نام تھا, وہ آفس بند تھا. اس آفس کے پاس سے میں گزر کے سیدھی سڑک آگے سوسائٹی کی طرف جاتی تھی. میں وہاں پر جا رہا تھا. اتنی سنسان وہ جگہ تھی. اس جگہ کا ایٹموسفیئر, اس کا جو وہاں کا جو سینز, وہاں کی جو ماحول ایسا تھا جیسے وہ الگ ہی کوئی دنیا ہے, وہ الگ ہی کوئی حصہ ہے. نہ وہاں پر کوئی آواز, نہ وہاں پر کوئی شور, نہ وہاں پر کوئی آبادی. اتنی بڑی جگہ پر میں اکیلا. مجھے ان لوگوں نے ویپن بھی دیا تھا, ایک پسٹل دیا تھا اپنے پاس رکھنے کے لیے کہ تم بالکل جیسے آبادی سے دور ہو, تمہاری حفاظت کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. ٹارچ تھا, لالٹین تھی, ایسی بھی چیزیں دی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ سر میری مجبوری ہے, مجھے کام کرنا ہے. اور ویسے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا تھا, اللہ کا شکر ہے. میں وہاں پر پہنچا, جا کر کمرہ کھولا اور کمرے میں جا کر بیٹھا, لائٹ چلائی. ابھی باہر نہیں نکلا تھا میں نے دروازہ بند کر لیا, کیونکہ میں اتنا سائیکل چلا کر آیا تھا جیسے میری ٹانگیں بالکل تھک چکی تھی. میں لیٹ گیا لائٹ چلا کر. کمرے کی میں نے کنڈی لگا لی, کیونکہ سوسائٹی کا ایک گیٹ کا حصہ تھا, ایک کا تو تھا ہی نہیں. یہ بھی مجھے ڈر تھا کہ وہاں سے کوئی آ نہ جائے. سوسائٹی کا گیٹ تھوڑا پیچھے تھا ان آبادیوں سے, یعنی جہاں پر گھر بنے ہوئے تھے اس سے 15-20 قدم دور ہی تھا. آگے درختوں کا سلسلہ بھی تھا. ہلکا پھلکا دل میں ڈر تھا کہ بالکل ہی ویرانے میں ہوں. خیر وہاں پر میں نے بیٹھنا شروع کر دیا. لیٹ گیا. میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا. باہر سے مجھے کسی مرد کی آوازیں آنے لگی, جیسے کوئی مرد ہے بہت اونچی آواز میں چلا رہا ہے, بول رہا ہے, جیسے واضح طور پر کسی سے کوئی لڑ رہا ہے اور بہت غصے سے کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, یہ کہیں باہر کون آ گیا؟ اس طرف تو کوئی آبادی نہیں ہے, کسی کا آنا جانا نہیں ہے. مجھے لگا کہ شاید وہ توقیر سر ہوں گے, وہ نہ ہوں. میں جلدی سے اٹھا, میں نے اپنا دروازہ کھولا, باہر نکلا. باہر کوئی بھی نہیں تھا. چاروں طرف سناٹا, خاموشی, نہ کوئی بندہ نہ بندے کے ساتھ. یا خدا یہ کیا؟ ابھی تو مجھے آوازیں آ رہی تھیں. جو ہی میری نظر پڑی اسی گھر کی طرف, وہ جو سرخ دیواروں والا گھر تھا, اس طرف میں نے ایک آدمی کو جاتے دیکھا, خاصا قداور. میں نکلا جلدی سے باہر. میں نے اپنا ٹارچ اٹھایا اور میں آگے کی طرف آنے لگا. میں نے پسٹل بھی اٹھا لیا. لیکن توقیر صاحب کا یہ مجھے بتانا تھا کہ جن کے گھر ہیں وہ وہاں پر آتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ بالکل وہاں پر کسی کا آنا جانا ہے ہی نہیں. جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے اپنے گھر پر آتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. جو بنوا رہے ہیں وہ بھی بعض اوقات کسی کانٹریکٹر کو یا جیسے لیبر ہوتے ہیں مزدور, ان کو بھی لے کر آتے ہیں. مجھے لگا شاید ان میں سے کوئی ہے. جو ہی میں اس گھر کے پاس جانے لگا, گھر میں بالکل لائٹس آف تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی بس. تالا لگا ہوا تھا, کوئی آدمی نظر نہیں آیا. اس گھر کے اندر سے مجھے آدمی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. اب میں بہت سخت پریشان حال تھا کہ میں کیا کروں. یہ آدمی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا. میں نے دروازے پر دستک دی. میں نے کھڑکیوں میں جھانک کر دیکھنا چاہا, اس کے آگے گرل لگی ہوئی تھی ساری. کچھ نظر نہیں آیا. تھوڑا آگے گیا, آگے جا کر دیکھا, اگلے گھر تو بالکل ہی ویران تھے. کچھ تو بالکل انڈر کنسٹرکشن تھے اور کچھ گھروں کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے. جیسے میں وہاں سے واپس نکلا تو
مجھے ایسا لگا جیسے اس گھر کے پاس کوئی موجود ہے. ایسی آواز آ رہی تھی جیسے دروازہ کھول کر کوئی باہر آیا ہے. میں تیزی سے اس گھر کی طرف آیا, دیکھا تو کچھ بھی نہیں, وہی بس ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. میں تھوڑا سا اور آگے گیا, آس پاس دیکھا, پھر میں اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا. دروازہ میں نے کھول لیا, ٹھنڈ تھی پھر بھی میں نے دروازہ کھول لیا, وہاں پر بیٹھ گیا. لائٹ جل رہی تھی کیبن کی. ابھی میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا, باہر ہی دیکھ رہا تھا. ایک دم سے ایسا لگا جیسے بڑی تیزی سے کوئی بھاگ کر گیا, اور گیا بھی کس طرف ہے؟ گھروں کی طرف. میں نے اندر سے پوچھا کون ہے وہاں پر. میں تیزی سے باہر نکلا, میں نے اپنا سائیکل لیا, آگے تو کوئی تھا ہی نہیں. اب ظاہری بات ہے کہ بھاگ کر جاتا تو مجھے نظر تو آتا, دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. میں نے سائیکل لیا, سائیکل لے کر میں خاصا آگے تک گیا, چکر لگا کر آیا. پوری سوسائٹی ویران تھی, کہیں کوئی بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ مجھے کوئی بلی, کوئی ایسا جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا, نہ کوئی پرندہ نہ کوئی چیز. بس شاید اس پوری دور و دیوار میں ہی تھا, یا مجھے جو تنگ کر رہے تھے وہ تھے. جیسے میں نے وہاں سے سائیکل ٹرن کیا تو سڑک کے درمیان میں نے ایک آدمی کو کھڑے دیکھا. اس آدمی کا قد بہت لمبا تھا, ایسے لگ رہا تھا اس کے بال بھی بہت لمبے ہیں. بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑا تھا. میں اس سے خاصا دور تھا. میں اسے آوازیں دے رہا تھا, کون ہو بھائی, رک جاؤ, تم کون ہو. آگے جیسے جیسے میں آگے آیا وہ آدمی ایک دم سے غائب ہو گیا, آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. میں نے چاروں طرف ڈھونڈا, اب میرا وہم نہیں تھا. ایک تو تھی پہلی رات, اوپر سے بار بار کسی کی موجودگی کا احساس ہونا, اور احساس بھی نہیں, واضح طور پر اس کو دیکھنا بھی. یہ سب مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ مجھے اندر جانا چاہیے, رات خاصی ہوگی ہے, شاید یہاں پر یہ جنات کا معاملہ ہے. تھوڑا سا میرے سکس سینس نے مجھے یہ کہا. میں فوراً سے اندر گیا, میں نے دروازہ بند کر لیا. اب میں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد ہی باہر آؤں گا. جو ہی میں دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا, باہر تو ایسے آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بھاگ رہا ہے. اس کے قدم اتنے بھاری تھے اور وہ ایسے بھاگ رہا تھا جس طرح سے کوئی بے لگام گھوڑا بھاگتا ہے. کبھی وہ ادھر جا رہا ہے, کبھی وہ ادھر جا رہا ہے. عجیب شور تھا. 10-15 منٹ وہ بھاگتا رہا, وہ جو کوئی بھی تھا وہ بھاگتا رہا. آوازیں آتی رہی باہر سے, کبھی اس کے بولنے کی آواز آتی, کبھی چلانے کی آواز آتی. اس کے بعد سناٹا ہو گیا, بالکل خاموشی ہو گئی. میں تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اٹھا. اس ٹائم 12:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا. میں باہر نکلا. جب میں نکلا, میں نے آگے آ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی گھر کی طرف پہلے میری نظر گئی. اس گھر کے گرلز کے درمیان میں نے اس آدمی کو کھڑے دیکھا. اس کا قد اتنا لمبا تھا, اس کا قد درخت تک جا رہا تھا, سر اس کا, اور آنکھیں چمک رہی تھیں. مجھے تو ایسا لگا جیسے میری حالت ہی, جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا. میرا جسم پورا کانپنے لگ گیا خوف سے, پوری میری حالت تھی. میں فوراً سے کیبن کے اندر آیا, میں نے دروازہ بند کیا, تھر تھر کانپنے لگ گیا. اب خوف سے میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں واپس گھر بھاگوں. اتنی ویران آگے سڑک تھی جو میں نے کراس کر کے جانی تھی, اور یہ چیز مجھے بار بار نظر آ رہی تھی. اس کے بعد تقریباً 15-20 منٹ گزر گئے. ایسا لگا جیسے کوئی واضح طور پر چل کر باہر کیبن کی طرف آ رہا ہے. وہ باہر کیبن کے پاس آیا, اس نے آ کر دروازے پر دستک دینا شروع کر دی. اس ٹائم جو میری حالت تھی, میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میرے سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سانس بھی لے سکوں, کہ کہیں سے میری سانس کی آواز بھی نہ چلی جائے. عجیب خوف میرے اوپر طاری ہو گیا. مجھے اس کمرے میں گھٹن سی ہونے لگی خوف سے. نہ میں باہر بھاگ سکتا تھا, نہ وہاں پر بیٹھا جا رہا تھا. وہ بار بار دستک دے رہا تھا, اور ساتھ تھوڑی دیر کے بعد اتنے خوفناک کہکے باہر گونجنے لگ گئے. اتنی خوفناک آوازیں تھی ہنسی کی, جیسے کوئی مجھ پر ہنس رہا ہو, میری بے بسی پر ہنس رہا ہو. پھر واضح طور پر جیسے وہ آیا ویسے وہ واپس چلا گیا.
मेरी तो हालत बड़ी बुरी हो गई। अभी तो रात पूरी पड़ी थी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 12:30 हुए थे। पूरी रात मैंने गुजारनी थी वहां पे, और ये जिन्नुमा मखलूक, ये जो भी था, ये बार बार अपना आप जाहिर कर रहा था। उसके बाद बाहर से खौफनाक आवाज़ें आने लग गई। थोड़ी देर गुजरी, ऐसे लगने लगा जिस तरह से कोई आदमी है और वो बड़ी भयानक आवाज़ों में रो रहा है। उस आदमी की आवाज़ इतनी खौफनाक थी और बिल्कुल जैसे करीब आ रही थी। अब उसी जिस कमरे में मैं था, उसकी बैक साइड पर बाथरूम था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बाथरूम के दरवाजे को बार बार कोई खोलता और बंद करता है, और मेरे अंदर खौफ आ गया कि बिल्कुल मेरे आसपास है, इस मखलूक को मेरा पता लग गया है। और कहते हैं कि जब ऐसी मखलूकात को पता लग जाए वो छोड़ती नहीं है। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मैंने जितनी दफ़ा पढ़ सकता था आयतुल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा कि अल्लाह एक दफ़ा ये रात गुजर जाए। जो ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, उस मखलूक को पता नहीं गुस्सा आ गया या क्या हुआ, वो तो उस केबिन की छत के ऊपर जैसे कूदने लग गए। बड़ी भारी भारी कोई चीज छत के ऊपर कोई गिरा रहा था। शायद उसके पांव थे या जितना उसका कद था उसके हाथ होंगे, और बहुत ऊंची आवाज में जैसे गुस्से से कोई बोलता है। मैंने फिर भी आयतुल कुर्सी पढ़ना बंद नहीं की। मुसलसल जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, वो आवाजें आना बंद हो गई। उसके बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया है, बिल्कुल खामोशी हो गई। ऐसे लग रहा था कि कोई है ही नहीं यहाँ पे सिवाय मेरे। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उस मखलूक की आवाजें आना बंद हो गई। 2-2:30 बज गए। मैं जाग रहा था, मुझे कहाँ नींद आती थी। एक खौफ कि मैं क्या करूं, बाहर जाऊं या ना जाऊं। मैंने ठान ली कि मैंने यहाँ पर काम नहीं करना, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है जहां पर जान ही ना बचे। ये इतनी जालिम चीज है, तो पहली रात ही मेरे सामने इसने अपना जाहिर कर दिया। इसी को मैंने देखा था दिन के जब मैं आया था। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजरी। मैं बार बार टाइम देख रहा था घड़ी पर कि कब सुबह के 5 या 6 बजेंगे और मैं बाहर निकलूंगा। सर्दियों में वैसे भी सुबह देर से होती है, कहीं 6, 6:30, 7 बजे। मेरी आंखों से नींद इतनी दूर थी कि दूर दूर तक नींद का नामो निशान भी नहीं था। जो ही मेरी आंख खुली, मुझे होश आया थोड़ा सा कि मैं अब निकलूं यहाँ से बाहर। मैंने डरते डरते केबिन का दरवाज़ा खोला। बाहर दिन चढ़ा हुआ था और थोड़ी बहुत धूप भी थी, जैसे सर्दियों की धूप होती है, ठंडी धूप थी। मैं बाहर निकला, मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैंने साइकिल लिया, मैं वहाँ से सीधा वो जो ऑफिस था वहाँ पर पहुँचा। वो जो सर थे पता नहीं अभी शायद आए नहीं थे। मुझे ये था कि मैं इतना दूर दोबारा कैसे आऊँगा। मैं उनके इंतज़ार में वहीं बैठ गया। तकरीबन वो 8, 8:30 बजे वो आए। जब उन्होंने मुझे बाहर बैठे देखा, वो परेशान हो गए कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे तो उधर सोसाइटी पर होना चाहिए था। मैंने उन्हें कहा कि सर ये आपकी की केबिन की, आई एम सॉरी, मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या हुआ है। मैंने उन्हें रात वाला सारा किस्सा बताया कि सर ये वहाँ पर हुआ है, तो ये जगह शायद ऐसे ही वीरान रहे। वहाँ पर इतने सख्त जिन्नात है। जो चीज़ मैं रात को वहाँ पर देख कर आया हूँ अपनी आंखों से, अगर कोई और देख लेता तो शायद पता नहीं उसका हाल ही क्या होता, लेकिन मैं उसे देख कर आ रहा हूँ। और जब मैं आपके साथ सुबह दिन के टाइम गया था, मैंने उस मखलूक को तभी वहां पर देख लिया था। वो बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनको ये बात वहां पर काम करने वाले 2-3 लेबर ने भी बताई है, और वो ये समझते थे कि शायद ये लोग झूठ बोलते हैं। मजीद उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर डर के भाग गए थे। एक आधा मजदूर तो बेहोश भी हो गया था, लेकिन हम लोगों की इनकी जुबान पर, इनकी बात पर यकीन नहीं आता था। हम लोग इनकी बात मानते भी नहीं थे। मैंने उन्हें कहा कि सर अगर आप उनकी बात मान लेते और यहाँ पर कुछ किसी आमिल को लेकर आते या इस जगह को सही करवा लेते तो शायद ये हालात ना होते। खैर मैंने उन्हें चाबियां दी और मैं वापस घर आ गया। जब मैं अपने घर पहुंचा, घर वालों को सारी बात बताई। अम्मी अब्बू बहुत परेशान हो गए और वो कहने लगे बहुत अच्छा किया जो तुम वहां से वापस आ गए हो। उसके बाद मैं इतना बीमार हुआ, ना तो मेरे सर का दर्द जाता था, ना ही मेरा बुखार।
مجھے ہر وقت بخار رہتا تھا، شام ہوتے مجھے بخار ہونے لگ جاتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے، بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے، اتنے ڈراؤنے خواب آتے تھے میں سو نہیں سکتا تھا، رات بھر جاگتا تھا، جو ہی آنکھیں بند ہوتی تھی مجھے نہ ڈرانے لگ جاتے تھے۔ پھر میں نے جا کے دم وغیرہ کروایا، تقریباً 5-6 دن لگاتار دم کروایا ایک عامل صاحب سے، بزرگ تھے، تب جا کے میں ٹھیک ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت تم پر اللہ کا خاص کرم ہے جو تم وہاں سے بچ کے آگے ہو، ورنہ یہ مخلوقات جب ایسے اپنا آپ ظاہر کریں تو یہ اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ اس کے بعد اس سوسائٹی کا کیا بنا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی رہ سکتا ہے، اس لیے وہ سب گھر ویران تھے۔ وہ جن اس سرخ دیوالوں والے گھر میں رہتا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ نبی۔ دراصل ایسے ہی ہے، بعض اوقات کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ایسی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے جو پوری جگہوں کو ویران کر دیتے ہیں، چاہ کر بھی وہاں پر کوئی آباد نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اور کوئی بھی گھر لیں، کوئی بھی جگہ لیں، پہلے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور تب جا کر وہاں پر جگہ لینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بظاہر خوبصورت نظر آنے والی جگہ ٹھیک بھی ہو۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اگر اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کر لیں تو بہت سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushinbek57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔